اس وقت ریفارمز کی بات جو پاکستان بھی کر رہے ہیں اور باقی ملک بھی کر رہے ہیں، افریقن جو کانٹیننٹ ہے وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو کیویات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 5 ممبرز کو 7 پہ لے جائیں یا 10 پہ لے جائیں، ان کی پاورز ویٹو کی برقرار اگر رہتی ہے تو وہ ویٹو پاور ایکسپینڈ ہو جائے گی، اس کے فنکشن میں تبدیلی نہیں آئے گی. پھر وہ ونس اگین جو ایک ایلیٹ گروپ آف کنٹریز ہے وہی ویلڈ کرے گا ویٹو پاور. اور پھر ونس اگین کیا یہ ایک پاسبلٹی ایکڈیمکلی ڈسکس کی جا سکتی ہے کہ ویٹو پاور کو آل ٹوگیدر ابالش کر دینا چاہیے؟ وائی ناٹ گو فار کلیکٹو ڈیسیژن میکنگ ایز فار ایز دی سیکورٹی کاؤنسل از کنسرنڈ؟ 193 ملکوں کی جو باڈی ہے اگر وہ ایک میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. دیٹ از ڈیموکریسی رادر دین کہ ایک ڈکٹیٹوریل آپ ایک رائٹ دے دیں ایک سپر پاور کو یا دوسری کو کہ وہ جب چاہیں اپنی ومس پہ ویٹو کو استعمال کر لیں. یو بلیو کہ جب تک ویٹو پاور کو ابالش نہیں آپ کرتے ریفارمز بے معنی رہیں گے گیون دی پاسٹ ریکارڈ آف دی یو این ایس سی. یونائٹڈ نیشنز ایک انوملی ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز ایکویلٹی کے اوپر بیس تھی، لیکن یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہی ایک ایسا ادارہ آپ نے بنا دیا جو کہ ان ایکول ادارہ ہے جہاں پہ 5 ویٹو ییلڈنگ ممبرز ہیں. اس کے اندر جی 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو بالکل ابالش کر دیا جائے اور ایکویلٹی کے اوپر جہاں پہ میجورٹیرین جس طرح ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہ اس طرح ووٹ کرائیں اور اس کے اندر جو ہے فیصلے ہو. یا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر آپ کچھ اور ممالک کو ایڈ کریں اور وہاں پہ میجورٹی سے جو ہے وہ فیصلے ہوں، جس طرح کے 15 ممبرز ہیں یا 12 ممبرز ہیں یا 11 ممبرز ہیں اور اس کے اندر میجورٹی سے جو ہے جی نان پرماننٹ ممبر جو 15 تو ویسے بھی ہیں اس کی جی اس میں میجورٹی سے فیصلہ کیا جائے رادر دین 5 پرماننٹ اینڈ ریسٹ آف دی نان پرماننٹ اس کو ایکسپینڈ کر اس میں میجورٹیرین ڈیسیژنز ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جس طرح آپ نے بلاکس ڈفرنٹ بلاکس کی بات کی، مسلم بلاک ہو سکتا ہے، اس میں افریقن کنٹریز ہو سکتی ہیں، لیٹن امریکہ سے ممالک ہو سکتے ہیں، ایشیا سے صرف ایک ملک ہے جو کہ چین ہے. اگر ہم اس کانٹیکس کے اندر بھی دیکھیں اس میں ایکسپینشن کی جا سکتی ہے، بڑے ممالک ہیں ایشیا کے اندر. تو اس طرح کی ریفارمز کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن جو اس وقت ہمیں جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز تو بالکل کمپرومائز ہے اور اس طرح کی ریفارمز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور جو ڈکلائننگ پاور ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی ریفارمز کو پروویژن نہیں دے گا اس کے لیے، کیونکہ جو ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس پورے سینیریو کے اندر، جو کہ ہم مڈل پاورز کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کا رجحان چین کی طرف ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جو کہ نارمیٹیو یا مورل ڈسکورس کو لے کے چلتی ہے، اور وہ اپنے کال آف فیل کے اندر بھی ایکویلٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی نہ صرف بات کرتی ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات بھی کرتی ہے. تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا جہاں پہ طاقت کا قانون ہو وہاں پہ ایک نارمیٹیو ڈسکورس کو جگہ دی جائے اور انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ ایک دوسری طرف چل پڑے.